السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرکب مفید ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہے۔ تو مرکب مفید کو انہوں نے کہا تھا جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہی مرکب مفید یا جملہ یا کلام اس کی اقسام جو ہیں آج بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جی جملے کی اقسام آپ کہہ لیں یا کلام کی اقسام کہہ لیں یا پھر آپ اس کو مرکب مفید کی اقسام کہہ لیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں جملے کی دو اعتبار سے تقسیم ذکر کی جاتی ہے، جملے کی دو مختلف اعتبارات سے۔ نمبر 1 ذات کے اعتبار سے، یعنی جملے کی جو جزئیات ہیں یا اس کے جو پارٹس ہیں لفظی طور پر ان کے اعتبار سے، یا آپ کہہ لیں کہ لفظوں کے اعتبار سے، کلمے کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے۔ تو ذات کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوا الفاظ کے اعتبار سے، اور معنی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، جملے کی ذات کے اعتبار سے، اس کے پارٹس جو ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز ذات ہو اس کے مختلف حصے جڑ کر وہ ایک پوری چیز ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہے، انسان کی ذات ہے، تو یہ ہاتھ، پاؤں، سر، پیٹ، ٹانگیں، یہ سارے اس کے اعضاء ہیں، یہ اس کی ذات ہوتی ہے جو اس کے حصے ہوں، پارٹس ہوں۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ اور نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ تو پیچھے ہم پڑھ تو چکے ہیں اسم کیا ہوتا ہے، اسم نام ہوتا ہے، اور فعل جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اور فعل کے پھر صیغے الگ ہوتے ہیں، اسم کے کلمات الگ ہوتے ہیں۔ تو جملہ اسمیہ وہ ہوگا جس کا پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہو، نام ہو، دوسرا بے شک اسم ہو یا فعل ہو۔ جب پہلا اسم ہوگا تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ یہ گویا کہ اس کے الفاظ کو فوکس کر رہے ہیں کہ اگر پہلا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اگر پہلا جو ہے وہ فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا رکن یا پہلا حصہ یا پہلا پارٹ اسم ہو، اور دوسرا خواہ اسم ہو یا فعل ہو، اسم بھی ہو سکتا ہے فعل بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اب انہوں نے دو مثالیں دی ہیں کہ پہلا تو اسم ہی ہے لیکن دوسرے میں ایک اسم کی مثال ہے دوسرے حصے کی، اور ایک جو ہے وہ فعل کی مثال ہے۔ جیسے اللہ خالقنا، اللہ ہمارا خالق ہے، اس میں لفظ اللہ جو ہے یہ پہلا حصہ ہے اور یہ اسم ہے، اور خالقنا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی اسم ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو جملہ اسمیہ کی جو ترکیب ہوتی ہے نا، اس میں پہلے کو مبتدا کہا جاتا ہے، چونکہ وہ پہلا ہے، ابتدا میں ہے، تو ابتدا میں آنے کی وجہ سے اس کو مبتدا کہیں گے، جبکہ دوسرا جو ہے اس کو اس کی خبر کہا جاتا ہے، وہ اس کی خبر دے رہا ہوتا ہے پہلے کی۔ جیسے یہاں پر اللہ خالقنا میں اللہ مبتدا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہ خبر دی گئی ہے کہ خالقنا وہ ہمارا خالق ہے، یہ اس کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ دوسرا جملہ اللہ خلقنا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو یہاں بھی پہلا جملہ جو ہے اللہ وہ اسم ہے، اور خلق جو ہے یہ فعل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دوسرا اسم بھی ہو سکتا ہے فعل بھی ہو سکتا ہے، تو خالقنا اسم کی مثال دے دی اور خلقنا فعل کی مثال دے دی، لیکن پہلا دونوں میں ہی اسم ہے۔ تو وہ جملہ جس کا پہلا رکن یا پہلا حصہ اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ جملہ اسمیہ کی دونوں مثالیں ہیں،
اور اگر ترکیب کرنی ہو تو اس کو ترکیب میں مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے۔ جی، دوسری قسم ہے ذات کے اعتبار سے جو جملے کی دوسری قسم ہے وہ ہے فعلیہ، جملہ فعلیہ۔ اس میں وہ جملہ جس کا پہلا رکن فعل ہو، جس کا پہلا رکن فعل ہو اور دوسرا اسم ہو، یعنی جملہ اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسم اسمیہ ہو جائے گا، اور فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ ہو جائے گا۔ جیسے قرأ حامد کتابا، پڑھا حامد نے کتاب کو، تو اس میں قرأ فعل ہے اور حامد اس کا فاعل اسم، اور کتابا مفعول یہ بھی اسم۔ تو پہلا جملہ قرأ فعل ہونے کی وجہ سے جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ یہ دونوں قسمیں جو ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، یہ ذات کے اعتبار سے ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ کے اعتبار سے، یعنی لفظوں کو صرف دیکھا گیا ہے کہ پہلا لفظ اگر اسم ہے تو اس کو اسمیہ کہہ دیا ہے، اور اگر فعل ہے تو اس کو فعلیہ کہہ دیا ہے، اس کے معنی کو یا مفہوم کو نہیں دیکھا گیا۔ اس کی جو دوسری تقسیم ہے وہ ہے مفہوم کے اعتبار سے، تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جملہ خبریہ اور نمبر دو جملہ انشائیہ۔ خبریہ خبر سے ہے، اخبار خبر، تو جو بھی خبر انسان کو دی جائے، کسی چیز کے بارے میں بتایا جائے، وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ انشاء کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، کسی چیز کو ایجاد کرنا۔ تو جب کسی چیز کو ایجاد کرنے کے بارے میں بات کی جائے تو اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہتے ہیں۔ آپ کسی کو کہیں دی پانی لاؤ، تو یہ آپ نے کوئی خبر نہیں دی، آپ نے ایک حکم دیا ہے کہ پانی لاؤ، یعنی پانی لانے کا وجود جو ہے اس کا آپ نے تقاضا کیا ہے۔ یا آپ کسی کو کہہ دیں کہ لا تضرب، کہ تو نہ مار، مت مار، تو اس میں کوئی خبر نہیں آپ نے دی، بلکہ آپ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، یا آپ نے ایک چیز سے روکا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو وہ پھر کام نہیں کریں گے۔ تو مفہوم کے اعتبار سے بھی جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو اور اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہو، کیونکہ یہ خبر ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بندے نے آپ کو خبر دی کہ زید عالم، زید عالم ہے، اب یہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے زید واقعی عالم ہو تو یہ سچی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید عالم نہ ہو، جاہل آدمی ہو، بتانے والے نے آپ کو غلط بتا دیا ہو۔ اسی طرح جاء علی، علی آیا، تو علی کے آنے کی خبر دی گئی، اب یہ سچی بھی ہو سکتی ہے، واقعی علی آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے بتایا ہے اس نے غلط بتایا ہو، علی نہ آیا ہو اور اس نے ویسے ہی جھوٹ بولا ہو۔ تو یہ گویا کہ معنی کے مفہوم کے اعتبار سے ہے، کہ یعنی جو جملے کا معنی ہے، جو اس کا مفہوم ہے، یا اس کے اندر جو بات کی گئی ہے، وہ سچی اور جھوٹی دونوں کا امکان ہوتا ہے اس میں۔ وضاحت: پہلی مثال میں زید کے عالم ہونے اور دوسری میں علی کے آنے کی خبر دی گئی ہے، یعنی جو پہلی مثال زید عالم ہے اس میں زید کے عالم ہونے کی خبر دی گئی ہے، اور جو دوسری مثال جاء علی ہے اس میں علی کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ اور خبر دینے والا خبر دینے میں سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی، یعنی دونوں امکانات موجود ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا ہی ہو، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہی ہو، دونوں امکانات موجود ہیں، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ جملہ انشائیہ جو ہے یہ اس میں خبر نہیں ہوتی ہے، اس میں کسی بات کا یا تو حکم ہوتا ہے، یا کسی بات سے روکا جاتا ہے، یا کسی بات کی خواہش ہوتی ہے، یا کسی بات کی امید ہوتی ہے، جیسا کہ آگے اس کی اقسام آ رہی ہیں۔ تو جملہ انشائیہ وہ جملہ جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو،
حکم ہو یا نہیں ہو، اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل نہ ہو. یعنی اس میں سچ یا جھوٹ کا دخل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ خبر نہیں ہے. سچ یا جھوٹ تو وہاں ہوتا ہے جہاں خبر کی بات ہو. جیسے اطلب العلم، علم حاصل کرو، یا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو. تو یہ سارے جو ہیں حکم ہیں. تو جو حکم دیا جاتا ہے اس میں سچ یا جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ ایک چیز کو وجود میں لانے کا تقاضا ہوتا ہے. یعنی نماز قائم کرو تو اس میں نماز کے قیام کا تقاضا ہے. آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو تو اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا تقاضا ہے. کسی کو آپ یہ کہیں کہ مجھے پانی پلاؤ تو اس میں پانی پلانے کا تقاضا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے جو بات بتا رہے ہیں یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے. اس میں بھائی حکم ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کا دخل ہی نہیں ہے. تو وضاحت، یہ جو مثال دی گئی ہے اطلب العلم، اس میں مثال میں علم حاصل کرنا مطلوب ہے، تقاضا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے. اس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ہے. آگے پھر جملہ انشائیہ جو ہے اس کی 10 اقسام ہیں. جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں جن سب کے اندر انشاء ہوتا ہے، کسی چیز کا تقاضا ہوتا ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے اور اس میں خبر نہیں ہوتی. نمبر 1 امر. امر جو ہے، امر کا معنی ہے حکم، کسی چیز کا حکم دینا. تو انشاء کی ایک قسم ہے امر، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرو. تو یہ ایک حکم ہے، اس میں انشاء ہے، اس میں خبر نہیں ہے. دوسری قسم ہے نہیں. نہیں کا معنی ہے روکنا کسی چیز سے، جیسے لا تحزن، تو غم نہ کر. تو اس میں غم کرنے سے روکا جا رہا ہے. یا جیسے آپ کسی کو کہیں لا تضرب، تو مت مار. تیسری قسم ہے استفہام. استفہام کا معنی ہوتا ہے کوشچن کرنا، سوال کرنا، سوالیہ جملہ. جیسے حل ذهب سعد، کیا سعد چلا گیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. یا آپ کسی سے پوچھیں جی مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ یا جیسے قبر میں سوال ہوں گے من ربو کا، تیرا رب کیا کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جہاں بھی سوالیہ جملہ آ جائے اس میں خبر نہیں ہوتی ہے، اس میں انشاء ہوتی ہے. نمبر 4 ہے تمنی. تمنا کرنا، کسی چیز کی خواہش کرنا. جیسے لیت الطعام لذیذ، کاش کھانا مزیدار ہو. اب اس میں کھانے کے مزیدار ہونے کی خواہش کی جا رہی ہے، کسی چیز کی خبر نہیں کہ اس کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے ترجی. تمنی اور ترجی. ترجی رجا سے ہے، امید سے ہے، کسی چیز کی امید کرنا. جیسے لعل خالدا ناجح. لعل کا معنی آتا ہے امید ہے کہ خالد کامیاب ہونے والا ہے. تو یہ سارے جملے ہمیں اردو میں بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ ان کے اندر کسی چیز کی خبر نہیں دی جا رہی بلکہ ایک چیز کی طلب ہے، اس کے وجود کو سامنے لانا مقصود ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے عقود، تجارت. عقود عقد سے ہے، معاہدہ ایگریمنٹ، کہ جب لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، باہمی گفت و شنید کے بعد جب ایک فائنل ریٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے، بیچنے والا کہتا ہے جی بیعتو، میں نے آپ کو یہ سودا بیچا یا میں آپ کو بیچتا ہوں. تو وہ گویا کہ اس عقد کو پکا کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کو بیچ دیا. اور خریدنے والا کہتا ہے اشتریتو، میں نے خرید لیا، یعنی ہمارا سودا پکا ہو گیا. تو اس میں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ندا، پکار، بلانا. جیسے کوئی شخص کسی کو بلائے یا حامدو، اے حامد، یا خالدو، اے خالد، یا زیدو، اے زید. تو بلانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے
یا جو جملہ بنایا جاتا ہے وہ جملہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی 8ویں قسم ہے عرض، درخواست کرنا، عرضی، وہ کہتے ہیں نا عرضی پیش کرنا، درخواست پیش کرنا۔ جیسے کوئی آدمی کسی کو کہے الا تنزل بنا، آپ ہمارے ہاں تشریف کیوں نہیں لاتے، یا اس کا معنی آپ یہ کر سکتے ہیں کیا آپ ہمارے یہاں تشریف نہیں لائیں گے، گویا کہ آپ ان سے درخواست کر رہے ہیں اس جملے کے اندر۔ تو مفہوم کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اس جملہ کو بھی خبریہ نہیں بلکہ انشائیہ کہا جائے گا۔ اسی طرح 9ویں قسم ہے قسم، آدمی قسم اٹھائے واللہ، اللہ کی قسم، تو قسم جو ہے وہ بھی خبر نہیں ہے، وہ انشاء ہے۔ اور 10ویں اور آخری قسم ہے تعجب، آپ کسی چیز پر تعجب کا اظہار کریں، حیرانگی کا اظہار کریں یا خوشی کا اظہار کریں۔ جیسے ما اکرم حامدن، حامد کس قدر سخی ہے، یہ ایک تعجب کا آپ اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو حامد کتنا سخی ہے، کس قدر سخی ہے۔ یا اکرم بحامد، حامد کتنا سخی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے تعجب کا جملہ، یہ بھی انشائیہ ہوتا ہے، اس میں خبر نہیں ہوتی ہے۔ اوپر جو 6 نمبر پہ عقود گزرا تھا جس میں بیعت اور اشتریت کا تذکرہ تھا، تو یہ بیعت اور اشتریت انشائیہ اس وقت ہوتا ہے جب عقد ہو رہا ہو، معاہدہ طے پا رہا ہو، خرید و فروخت جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی کوئی پرانی خبر دے انہی صیغوں کے ساتھ تو پھر یہ جملہ خبریہ بن جائے گا، پھر یہ جملہ انشائیہ نہیں ہوگا۔ تو اسی بات کے نیچے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جب بیتو اور اشتریتو، بیتو کا معنی میں نے بیچا، اشتریتو کا معنی میں نے خریدا، جب یہ بطور خبر استعمال ہوں تو اس وقت یہ جملہ خبریہ ہوں گے۔ جیسے کوئی کہے اشتریتو ھذا الکتاب، میں نے خریدی یہ کتاب ب20 روبیہ، 20 روپے کی، تو میں نے یہ کتاب 20 روپے کی خریدی ہے۔ تو اس میں عقد نہیں ہو رہا بلکہ اس نے ایک جو چیز خریدی تھی اس کی خبر دی ہے۔ تو اگر اس طرح خبر کے انداز میں یہ دونوں صیغے استعمال ہوں تو پھر اس کو جملہ خبریہ کہیں گے، جملہ انشائیہ نہیں کہیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے، خلاصتاً میں آپ کے سامنے پھر پیش کر دیتا ہوں کہ مرکب غیر مرکب مفید اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اور پھر یہ جو جملہ ہے اس کی دو مختلف اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہے، یعنی الفاظ کے اعتبار سے یا اس کے پارٹس جو جملے کے ہوتے ہیں حصے، اس کے اعتبار سے، اور دوسری قسم اس کے معنی کے اعتبار سے۔ تو ذات کے اعتبار سے جملے کی 2 قسمیں ہیں، اگر اس کا پہلا رکن یا پہلا حصہ اسم ہے تو اس کو اسمیہ کہیں گے، اور اگر پہلا رکن یا پہلا حصہ فعل ہے تو اس کو فعلیہ کہیں گے۔ یہ تھی ذات کے اعتبار سے۔ اور مفہوم کے اعتبار سے یعنی معنی کے اعتبار سے، اگر اس کے مفہوم کے اندر، اس کے معنی کے اندر کسی چیز کی خبر دی گئی ہو جس کے سچا یا جھوٹا ہونے کا امکان ہو تو اس کو جملہ خبریہ کہیں گے، اور اگر اس کے اندر کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اور اس کے سچا یا جھوٹا ہونے کی خبر، اس کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، اس کا دخل نہ ہو، تو اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ اور پھر جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم اور تعجب۔ جی، اب کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے تو پہلے ہم کویسچن لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ 2 منٹ ہے آپ کے پاس کویسچنز کے لیے۔ جی، نور حرا۔ السلام علیکم سر، یہ جو بیعتو ہے لفظ، جی، سوری یہ جملہ ہے، تو اس میں کون سے 2 کلمات ہیں؟ مطلب ہم جملے کا کہہ رہے ہیں کہ مرکب ہوگا کلموں کا۔
بے تو اصل میں اس کے اندر ضمیر ہے فاعل کی، میں نے بیچا، تو اب یہ جو میں ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کے اندر ہی ضمیر موجود ہے. یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ اسم کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں ضمیر فاعل بھی اس کے ساتھ موجود ہو، جیسے ضربتا، ضربتی، ضربتو، میں نے بیچا. تو یہ بے تو اس کی جب ترکیب کرتے ہیں تو اس کو فعل با فاعل کہتے ہیں، یہ اکیلا فعل نہیں ہے. تو اس لیے یہ دو جملے ہی ہیں یا دو کلمے ہی ہیں، ایک جملہ ہے، دو کلمے ہیں. جی بات سمجھ آ گئی جی؟ جی جی اور جس طرح سر ہم کہتے ہیں ضربا، جی اس نے مارا، تو جی اس میں اس کی ضمیر جون سی ہے وہ پوشیدہ ہے. ہاں جی، جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا عموماً اس کی ضمیر اگر تو پیچھے سے کوئی عبارت چلتی آ رہی ہو، پیچھے کسی کا تذکرہ موجود ہو، تو پھر وہ پہلے صیغے کے اندر وہ ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے. ہر صیغے کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر موجود ہے، جس صیغے کا جو ہم صیغہ بتائیں گے اسی طرح کی اس میں ضمیر موجود ہوگی. جیسے ضربا کے اندر ہوا ہوگی، ضربا کے اندر ہما ہوگی، اور پھر اسی طرح ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن. یہ اسی طرح 14 ضمیریں ہیں، جیسے 14 صیغے ہیں، ہر صیغے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے. لیکن وہ عبارت کے اندر بسا اوقات فاعل ظاہر جب آ جائے تو پھر ضمیر اس کے اندر پوشیدہ نہیں ہوتی. لیکن اگر فاعل ظاہر نہ ہو، پیچھے سے گفتگو چل رہی ہو، تو پھر اس کے اندر ضمیر کو ہم پوشیدہ مانیں گے. جی یعنی کہ یہ گردان میں جا کے مزید کلیئر ہو جائے گا. ہاں جی، ہاں جی، یہ جب ہم صرف پڑھیں گے نا انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، ہم نے تینوں دن صرف ہی پڑھنی ہے، تو اس میں امید ہے انشاءاللہ ہم کافی ساری گردانیں دیکھ لیں گے. تو سر ہمیں اس طرح نہ کریں کہ پہلے ہم نحو پڑھ لیں ساری، پھر اس کے بعد صرف پڑھ لیں. نہیں، وہ پھر آپ کو چیزیں مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کافی ریلیٹڈ ہیں، تو دونوں کو ہم لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں جی چلیں جی، ماشاءاللہ یہ سبق تو ہو گیا کلیئر. اب اس کے سوالات ہیں ہمارے سامنے، ہم سوالات کو حل کرتے ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف اور مثالیں ذکر کریں. جی آمنہ آپ بتائیں جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کیا پڑھا ہے جملہ اسمیہ کے بارے میں؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس کا پہلا رکن جو ہے اسم ہو، ٹھیک ہے، ہوا، اور دوسرا ہوا اسم ہو یا فعل. ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ. جی عائشہ رفت آپ بتائیں جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کے شروع میں فعل کا ذکر ہو. ہاں، مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ فاطمہ. مفہوم کے جی آپ نہیں، فاطمہ عاشق بتائیں. مفہوم کے اعتبار سے 2. جی کون کون سی ہیں؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. چلیں جی ماشاءاللہ. آگے حفصہ شہباز آپ بتائیں کہ جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو. اور اس کو سچا یا جھوٹا کہہ اس میں سکیں. سچ یا جی جھوٹ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. ہاں، دونوں باتیں اس میں. چلیں آگے ہے ارم ولی، آپ بتائیں گی جملہ انشائیہ کس کو کہتے ہیں؟ سر وہ جملہ جس میں کسی جملے کا لانا جو ہے وہ مقصود ہو. ہاں، کسی چیز کا وجود میں لانا مقصود. چلے ماشاءاللہ. جی عرفان صاحب آپ بتائیں، یہ قوسین میں جملے ہیں، ان کا ہم نے بتانا کہ ان میں سے درست کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. جی سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ کہتے ہیں. کون سا جملہ کہتے ہیں؟ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جی ماریہ امین، اللہ احد، اللہ ایک ہے، جملہ کی مثال ہے. یہ کون سے جملے کی مثال ہے؟ اسمیہ. جی ٹھیک ہے.
آگے ہیں محمد اکمل، جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ کہتے ہیں. کون سا جملہ کہتے ہیں؟ انشائیہ. انشائیہ. چلے ماشاء اللہ. جی آگے محمد رؤف، جملہ انشائیہ کی اقسام کس میں ہیں؟ کتنی قسمیں ہیں؟ سر جی 8. جملہ انشائیہ کی 8 اقسام ہے سر. نہیں 8 نہیں 10، ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں. جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہیں. چلیں جی آگے ہیں نور ہیرا، آپ بتائیں یا حامدو جملہ کی مثال ہے. یہ کون سے جملہ کی مثال ہے؟ یا حامدو. نور ہیرا. سر یہ جملہ انشائیہ. ہاں جملہ انشائیہ کی ہے. اور جملہ انشائیہ کی کون سی قسم کی مثال ہے؟ ندائیہ. ندا. ندا کہہ لیں بس، ٹھیک ہے. ندا. جی آگے وجاہت منیب، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں سے جملہ اسمیہ و فعلیہ اور مسند و مسند الیہ کی نشاندہی کریں. یہ مسند اور مسند الیہ کا معاملہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم نے علامات اسم پڑھی تھی. مسند وہ ہوتا ہے جس سے حکم لگایا جائے، اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جائے. تو ابھی میں جملہ پڑھتا ہوں، الجنت حق، جنت برحق ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے، اس میں ہے فعلیہ ہے؟ یہ اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. تو مسند مسند الیہ اس میں سے کون سا ہے؟ مسند علیہ جنت. جی ٹھیک ہے. اور حق مسند. حق مسند. چلے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. آگے زریاب احمد، الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. یہ کون سا جملہ ہے، اسمیہ ہے فعلیہ ہے؟ سر یہ جملہ اسمیہ. ہاں اسمیہ. اسمیہ کیوں ہے؟ سر یہ فرسٹ پارٹ جو ہے وہ اسم ہے، الماء اسم ہے. جی اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے اوپر ال داخل ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی ماشاء اللہ. آگے ہیں دانیال آدم، آپ بتائیں صدق الولد، بچے نے سچ بولا. جی یہ باقی سب لوگ اپنے اپنے مائک ذرا بند کریں، دانیال آدم صرف مائک کھلا رکھیں. جی شیخ. صدق الولد، بچے نے سچ بولا. یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. جی کیوں فعلیہ ہے؟ اس لیے کہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. ہاں پہلا اس کا فعل ہے، صدق کا فعل ہے. چلے ماشاء اللہ. جی آگے ہیں یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے. یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے. جی عرفان صاحب آپ بتائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ سر جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے. اس میں یل ابو جون سا ہے وہ فعل ہے. یہ فعل ہے، ٹھیک ہو گیا. اور سبیو بچہ ہے تو ہاں وہ فاعل ہو جائے گا اس کا. جی وہ اسم، بچہ اسم ہوگا نا. ہاں الصبی یہ اسم ہے، اس کا فاعل ہے. جی جی آگے آمنہ آپ بتائیں التفاح حلو، سیب میٹھا ہے. یہ کون سا جملہ جملہ ہے؟ اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. اس میں مسند الیہ کون سا ہے؟ اس میں مسند الیہ جو ہے حلب ہے. نہیں یہ تو نہیں ہے، اس سے تو حکم لگایا جا رہا ہے. مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جا رہا. جی جی وہ سیب. جی سیب پر حکم لگایا جا رہا ہے نا کہ سیب میٹھا ہے. چلیں جی 10 منٹ. جی آگے آپ بتائیں فاطمہ عاشق، الدرس سہل، سبق آسان ہے. اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. اسمیہ جی. اس میں سے مسند الیہ کون سا ہوگا؟ الدرس. ہاں الدرس، درس کے اوپر حکم لگ رہا ہے.
جی آگے ہے نمونے کے مطابق جملہ انشائیہ اور خبریہ کی شناخت کریں. جیسے ہم نے اوپر ایک لائن میں انہوں نے بتا دیا اور باقی ہم نے خود شناخت کرنی ہے کہ ان میں سے جملہ انشائیہ کون سا ہے اور جملہ خبریہ کون سا ہے. لیکن یہ میں ابھی یہاں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ لوگ خود جو ہے گھر میں ہوم ورک کریں گے. میں صرف ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. پہلا جملہ ہے ما اجمل خالدن، خالد کتنا خوبصورت ہے. تو یہ چونکہ ما اجملہ تعجب کا صیغہ ہے، لہذا تعجب یہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے، یہ جملہ انشائیہ ہوگا. نمبر 2، حل تحب الرمان، کیا آپ انار کو پسند کرتے ہیں. یہ اب آپ لوگ خود بتائیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد ہے الولد مجتہد، بچہ جو ہے محنتی ہے. اس کی آپ نے بتانا ہے کہ یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. آگے ہے لا تلعب فی الطریق، راستے میں نہ کھیلو، منع کیا گیا ہے، نہیں ہے. اس کا بتائیں گے کہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. نمبر 4، لعل بکرن، امید ہے کہ بکر نائم سویا ہوا ہوگا، امید ہے کہ بکر سویا ہوگا. اسی طرح السماء ممطرۃ، آسمان برسنے والا ہے، یعنی آسمان سے بارش ہو رہی ہے. یہ آپ نے بتانا ہے کہ کون سا جملہ ہے، خبریہ ہے یا انشائیہ ہے. اسی طرح 6 نمبر، نظف ثیابک، آپ اپنے کپڑوں کو صاف کریں. نظف پاک صاف کریں، ثیابک اپنے کپڑوں کو. اور اسی طرح وقف الرجل، آدمی کھڑا ہو گیا. وقف الرجل، آدمی کھڑا ہو گیا. تو یہ آپ کے پاس 7 جملے ہیں. ان 7 جملوں کو آپ نے صرف خبریہ اور انشائیہ الگ الگ کرنے ہیں کہ ان میں سے خبریہ کون سے ہیں اور انشائیہ کون سے ہیں. تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پر ہی مکمل ہو گیا الحمدللہ. تو یہ ہمارا لیسن جو ہے انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویک میں تو علم الصرف چونکہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو اگلا ویک آئے گا اس میں انشاءاللہ ہم یہ سنیں گے. لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ پیچھے سے ہم نے جتنا پڑھ لیا ہے سارے کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں، تاکہ یہ جتنی اس کی اقسام ہیں، لفظ، پھر لفظ کی اقسام، پھر اس کا مفرد، پھر مرکب، مفرد کی اقسام، پھر مرکب کی اقسام، پھر مرکب مفید میں سے جملے کی اقسام، یہ ساری اقسام جو ہیں جو بنیادی اقسام ہیں یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی. ابھی آپ کے پاس کسی کے پاس کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. شیخ صاحب یہ ان کے میننگ ذرا دوبارہ بتا دیں. الجنت حق، جنت حق ہے. جی جنت حق ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. پانی ٹھنڈا ہے. صدق الولد، بچے نے سچ بولا. یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے. التفاح حلو، سیب میٹھا ہے. الدرس سہل، سبق آسان ہے. نیچے والے بھی کروا دوں؟ نیچے والے میں نے لکھ لی ہیں. چلے جزاک اللہ. جی اور کسی کے پاس کویشچن ہے تو پوچھ لیں، ورنہ دیکھ لیں آپ کو اذان کی آواز تو آ ہی رہی ہوگی. میرا خیال کسی کے پاس کویشچن نہیں ہے تو یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ محنت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ یہ کام کر کے لائیں گے اور پیچھے سے بھی ریوائز کر کے لائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. سر کل صرف کا سنا جائے گا نا؟ نہیں، کل تو ہمارا وہ تجوید اور حفظ کا ہے. یہ 3 دن گرامر ہوتی ہے نا. جی جی. تو کل آپ کو میں نے تجوید کا کچھ سبق پڑھایا تھا. منڈے کو صرف کا سنا جائے گا پہلے، کیونکہ صرف کا ہی. ہاں جی ہاں جی، منڈے کو صرف کا سنے گا. یعنی نیکسٹ ویک میں 3 دن جو ہے ہم نے پورا صرف کا پڑھنا ہے، اور یہ اس سے اگلے ویک جو ہے یہ پڑھیں گے دوبارہ سے نحو کا. تو
تو کل جو ہے وہ حفظ میں آپ کو میں نے سورہ فاتحہ دی تھی اور اس کے ساتھ سورۃ الناس دی تھی. تو یہ دونوں صورتیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے. فاتحہ تو سب کو یاد ہوگی, تو سورۃ الناس یاد کر لیں جس کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں سر ہمیں نہیں بتایا تھا اس کے حوالے سے, میرے خیال سے ہمیں نہیں, ہماری کوئی اور کلاس ہے اس کی جگہ پہ. سر ہماری تو ہلیت طالب علم جو ہے وہ بک پڑھائی جا رہی ہے. لاسٹ ٹائم اچھا ہاں میں بھول گیا, وہ دوسرا سیمیسٹر ہے. کل آپ لوگوں کا مطلب کہ میرے پاس آپ کا پیریڈ نہیں ہے, کل شاید آپ کو کوئی اور پڑھا رہے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا ویسے اس وقت کیا ہے کل سے. وہ حلیات طالب علم یعنی کہ ہاں ٹھیک ہو گیا, سیف اللہ صاحب پڑھا. کل آپ کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.